بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا انک من اصحاب النار صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بیماری پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، جب یہ کسی مشکل میں آتا ہے تو اس کا مزاج کیا ہے؟ دعا ربہ، اپنے رب کو پکارتا ہے۔ کس کو پکارتا ہے؟ اپنے رب کو پکارتا ہے۔ جب اس پر مشکل وقت آئے، پریشانی آئے، بیماری آئے، مشکل حالات آئے تو یہ اپنے رب کو پکارتا ہے۔ صرف پکارتا ہی نہیں، آگے الفاظ ہیں منیباً الیہ، اور پھر رجوع صرف اور صرف کس کی طرف کرتا ہے؟ اللہ ہی کی طرف کرتا ہے۔ کرنا بھی چاہیے، اتنے میں کوئی حرج نہیں، مفاد پرستی سے آگے شروع ہوتی ہے۔ فرمایا ثم اذا خولہ نعمتا منہ، پھر جب ہم اپنی طرف سے وہ نعمت عطا کر دیں، نسی ما کان یدعو الیہ، تو یہ بھول جاتا ہے اس حالت کو جس کی طرف یہ پہلے دعائیں کرتا تھا۔ بیمار ہو گیا، صدقہ دو، دعا کرواؤ، اس کو کہو، اس سے کہو، دعا کا کہنا چاہیے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن جب اللہ شفا دے دے پھر یہ بھول جاتا ہے کہ یار کبھی میں دعا بھی کرتا ہوتا تھا، کبھی میں صدقہ بھی کرتا ہوتا تھا۔ اللہ معاف فرمائے، یہ اچھی حالت نہیں ہے کہ صدقہ اسی وقت یاد آئے جب کوئی پریشانی ہو۔ بھائی صدقہ اسی وقت یاد آئے جب کیا ہو؟ پریشانی ہو۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ربیع الاول میں ہی یاد آئے اور اللہ تعالیٰ صرف رمضان ہی میں یاد آئے۔ یہ جو بعض باتیں میں اس لیے کہنے سے نا اپنے آپ کو روکتے ہیں کہ یار ایک چیز تکرار ہو رہا بار بار، لیکن مجبوری ہوتی ہے چونکہ قرآن اس بات کو کیا کرتا ہے؟ بار بار۔ سورہ رحمان کو شروع کر لے بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، قرآن بار بار باتیں لاتا ہے۔ رمضان میں آپ یہ مضمون تقریباً تمام علماء سے یہ سنتے ہیں کہ یار یہ کوئی نیکی نہیں کہ بندہ وقتی طور پر جذبات کے تحت کوئی نیکی کر لے۔ اس سے پتہ چلا کہ مزاج کچا ہے، مزاج ابھی بنا نہیں ہے۔ مزاج کی پختگی کیا ہے کہ جس طرح ہمارا کھانا پینا ایک روٹین کا حصہ ہے، نماز بھی بالکل اسی طرح پکی کیا ہو؟ روٹین ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب اس کو کوئی پریشانی آتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کا رجوع کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نکالتے، بہت سال پہلے، مجھے تو اس کا تجربہ نہیں، ایک ٹیچر تھے بڑے استاد کسی یونیورسٹی کے، انہوں نے کہا جناب میں فلاں یونیورسٹی میں ہوتا ہوں تو اس کی مسجد سے
مسجد کے ماحول سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج کل کس کلاس کے امتحان چل رہے ہیں۔ ہم جس کلاس کے بچوں کو زیادہ مسجد میں دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے کیا ہو گئے۔ 8-10 دن کے بعد جب وہ کلاس مسجد سے غائب ہو جاتی ہے نا، پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار اب ان کے امتحان کیا ہو گئے، ختم ہو گئے نا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت دیکھیے یار۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول جو عمل شروع کرتے پھر اس کو کرتے ہی چلے جاتے، اس کو بھائی پھر کرتے ہی چلے جاتے۔ میں اکثر آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ کو بھی شاید واسطہ پڑتا ہو، ہمیں بھی واسطہ پڑتا ہے۔ بعض یار دوست جاننے والے ایسے ہوتے، ان کا میسج یا کال یا انہوں نے رابطہ اسی وقت کرنا ہے جب کسی پریشانی میں آنا ہے۔ اس پریشانی سے نکل گئے 2 سال 4 سال، وہ جیسے جانتے ہی نہیں۔ تو ایسے دوست کے بارے میں آپ کے ذہن میں کیا خیال آئے گا کہ یار یہ مفاد پرست ہے۔ جب مفاد ہوتا ہے تو میں اس کو یاد آتا ہوں۔ جیسے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، بڑھاپے میں ماں باپ اسی وقت یاد آتے ہیں جب بیوی ناراض ہو کر، کیوں جی بڑے مائی بابا تو اسی کام کے لیے ہے نا، اسی وقت یاد آتے ہیں جب بیوی کیا ہو جائے، ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ انسان کے مزاج میں یہ کمی بہت زیادہ ہے، اس بات کو قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا کہ جب تم پریشان ہوتے ہو ہمیں یاد کرتے ہو۔ اولاد نہیں ہے، ادھر دعا کروا ادھر کروا، جب اولاد مل گئی ہو گئے۔ بیٹا یا بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، بڑی دعائیں کروا رہے ہیں، رشتہ ہو گیا اور گئی دعا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہم ایسے موقع پر میں نصیحت کر دیجئے، بھائی آپ کا یہ کام نہیں ہو رہا تھا، مسلسل دعا کر رہے تھے، اللہ نے اب کر دیا، اب بھی دعائیں اسی طرح کیا رکھنا، جاری رکھنا۔ تو بھائی ہم نے رمضان میں اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، ہم اس کو جاری رکھیں گے یا آئندہ سال دیکھیں گے؟ ان کو جاری رکھیں گے۔ ہمارا جو ذکر و اذکار کی روٹین تھی اتنی نہ صحیح کم ہو جائے گی اب، لیکن تعلق ٹوٹے نہ، تسلسل ٹوٹے نہ، اس کو جاری رکھنا۔ بہرحال قرآن کریم نے فرمایا، اچھا پیچھے جس غلطی کا قرآن نے نشاندہی کی ہے وہ تو مسلمان بھی کرتا، اگلی غلطی یہ تو کافر کرتا ہے، یہ بہت سخت غلطی۔ فرمایا صرف پھر اتنا ہی نہیں، وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، پھر جب ہم اس کی بری حالت کو اچھی حالت میں تبدیل کر دیتے ہیں، بعض بدبخت تو ایسے ہوتے ہیں وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ تعالیٰ کے شریک بنا دیتے، اللہ تعالیٰ کے کیا بنا دیتے، شریک بنا دیتے۔ یعنی وہ مصیبت کے بعد کاروبار چل نہیں رہا تھا، اللہ نے کاروبار چلا دیا، اب وہ اتنے بگڑے کہ شرک تک پہنچ گئے۔ آج کل کے زمانے میں اللہ کے انکار تک چلے گئے۔ جتنے منکرین خدا ہیں ان میں سے آپ اکثر زیادہ پیسے والوں کو دیکھیں گے۔ بھائی کن کو دیکھیں گے؟ زیادہ پیسے والے دیکھو گے، اس حد تک چلے۔ اچھا اب چوتھی غلطی، صرف یہی نہیں، پھر آگے کیا کرتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ، دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے ہٹاتے ہیں۔ بھائی دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے ہٹاتے ہیں۔ جب غربت تھی اس وقت در در کی ٹھوکریں کھاتے، اللہ نے کاروبار چلا دیا، پیسہ آ گیا، پیسے کی فراوانی آ گئی، اب اللہ کو بھی بھول گئے۔ صرف یہی نہیں، بات یہاں تک پہنچ گئی کہ رب پتہ نہیں ہے نہیں ہے۔ وہ خرمستی ہے نا، گدھے کا پیٹ بھر جائے تو کیا کرتا ہے؟ ہاں فارسی والے کہا کرتے ہیں، انہیں کہ جو گدھا ہے نا اس کی خرمستیاں بتاتی ہیں کہ یہ اپنی اوقات بھول گیا، یہ اپنی اوقات بھول گیا۔ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے، پیسہ آ گیا، اتنا آ گیا سنبھل نہیں رہا،
اب یہ انسان کو انسان نہ سمجھے گا، اور پھر بدبختی کی انتہا یہ ہے پھر مالک کو، خالق کو، رب کو رب نہ سمجھے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلَ لِلَّهِ اندادا، پھر یہ اللہ کے ساتھ شریک بنا دیتا ہے، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ، تاکہ بھائی کیا کر دے اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ شاید میں نے رمضان کے کسی درس میں، وہ مشہور ہے، صحیح احادیث میں اللہ کے نبی نے بیان کیا، بہت مشہور واقعہ اور مستند واقعہ، صحیح مسلم میں، حدیث کی کتابوں میں جگہ جگہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے شخصوں کو آزمایا تھا؟ 3 کو، اندھے کو، گنجے کو اور کوڑ کے مغز والے کو۔ اس میں کوڑ کا مغز والا اور گنجا دونوں کیا ہو گئے؟ ناکام ہو گئے۔ اور ان کی ناکامی جب دوبارہ فرشتہ آیا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا ہم تو باپ دادے سے یوں ہی چلے آ رہے ہیں، ہم تو۔ اور جو نابینا تھا اس کے پاس جب فرشتہ دوبارہ آزمائش کے لیے آیا کہ یار تیرے پاس اتنا مال ہے، میں بڑا آدمی ہوں، ذرا منزل تک جانا ہے، وہ پرانے پیدل زمانے تھے، تو میری تھوڑی سی مدد کر، مجھے کچھ دودھ دے دے کو دو۔ اس نے کہا جناب یہ ساری تیری ہیں، جتنی لے جا سکتا ہے لے جا۔ فرشتے نے کہا یار تو اتنا سخی؟ اس نے کہا سخی کیا، میں تو بالکل غریب آدمی تھا، یہ تو سارا کچھ اللہ نے دیا۔ میں تو کیا تھا؟ غریب آدمی تھا، یہ سارا کچھ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اب تو بھی میری طرح ہو گیا، میں نے تیرے والی حالت دیکھے، بھائی لے جاؤ۔ فرشتہ نے کہا ہو میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے کیا کرنے آیا ہوں؟ آزمانے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیری آزمائش کرنے آیا۔ بھائی یہ بات قرآن بار بار بیان کرتا ہے، مجھے اور آپ کو اپنی حالت کو یاد رکھنا ہے، مجھے اور آپ کو اپنی حالت کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بگڑے ہوئوں کو اب کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے تمتع بکفرک قلیلا، تم اپنی ناشکری اور اپنے کفر سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو۔ میں کتنا؟ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو۔ انک من اصحاب النار، پھر تم کن میں سے ہو جاؤ گے؟ یہ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو۔ غربت تھی، تم ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتے تھے، مزدوریاں کرتے پھرتے تھے، ہم نے تمہارے اوپر بہاریں، ہم نے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں نے اپنی زندگی میں ایک اللہ کے نیک بندوں کو دیکھا، پتہ نہیں وہ حیات ہے یا نہیں، پرانی بات ہے، ہم اس وقت طالب علم تھے، اللہ نے ان کو کاروبار چلائے، اتنے چلائے، بہت وسیع کاروبار چلا، کروڑوں نہیں اربوں کو چھو رہے تھے۔ کہاں؟ کرائے کے مکان پہ تھے، پھر سارے بیٹوں کی الگ الگ کوٹھیاں، ایک بہت بڑا دینی مرکز، میں نام نہیں لیتا، اس کی توسیع کی ضرورت آئی، اس کے ساتھ جو 8-10 مکان تھے انہی کے تھے، اس مرکز کے جو لوگ تھے، جو ذمہ داران تھے، انہوں نے ان کو بلایا کہ یار ہمارے اس ادارے کو توسیع کی ضرورت ہے، تو یہ 10 مکان آپ کے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں جیسے ناک سے مکھی اٹھاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، میں کتنے مکان؟ 10۔ جیسے انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے لے لو، کیا ریٹ لیں گے؟ اس نے کہا کوئی ریٹ نہیں۔ کیا؟ انہوں نے کہا 10 مکان ہیں، یہ کوئی 3-4 کنال جگہ بنتی ہے، یہ کروڑوں کی جگہ ہے۔ اس نے کہا جی اسی مرکز کے باہر میں نے مسواکیں بیچی ہیں۔ میں نے کیا بیچی ہیں؟ مسواکیں بیچی ہیں۔ اس اللہ نے مجھے اب اتنا دیا، مجھے سنبھالے نہیں سنبھلتا، تو میری تو حیثیت نہیں تھی، میں نے تو یہاں مسواکیں بیچی ہیں، پھیری لگائی ہے، اب اللہ نے میرے اوپر کیا کر دیا؟ تو اس اللہ کا دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں واقعی جو اپنے اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ تجارت کرتے ہیں۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کہ یار میرے پاس کیا تھا؟ میرے پاس دیکھو بھائیو، ہم میں سے سب کی اللہ تعالی ہم سب کو ایسی حالتوں میں رکھا۔ شروع کی حالتیں بہت کمزور تھی، کیونکہ ہماری زندگی میں ایسے لمحات ہیں یا نہیں؟
حالتیں کمزور تھیں. اللہ تعالیٰ نے پھر عزت دے دی, تعارف دے دیا, معاشرے میں شناخت دے دی. ہم نے مالی اعتبار سے بہت کمزور حالات بھی دیکھے ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے اب آسانیاں پیدا کر دی. تو بندہ کبھی بھی اپنے اللہ کو نہ بھولے, اپنے مالک کو. فرمایا جو بھول جاتے ہیں ان سے اللہ فرما رہا ہے قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا, ان سے کہہ دیجئے تم اپنے کفر سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا دو. إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ, یقیناً تم پھر کن میں سے ہو جاؤ گے؟ جہنمیوں سے ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر ہر وقت یہ جو احساس نعمت ہے کیا؟ احساس نعمت ہے. ہمارے معاملات میں کسی زمانے میں نا, چلو میں اس کو تھوڑا وضاحت سے بیان کر دیتا ہوں. یہ جو فضائل اعمال کے مصنف ہے نا شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھلوی, رمضان بہت اہتمام کر, ویسے تو ساری رات ساری زندگی ان کی دین کی خدمت, لیکن رمضان بہت اہتمام سے. رمضان میں تو نہ کسی سے ملتے تھے نہ بات, پورے رمضان کے اعتکاف بیٹھتے تھے. کس سے؟ پورے رمضان. ایک مرتبہ ان کو خیال آیا کہ میں اپنے بڑے جو بزرگ ہیں نا سب کو خط لکھوں جو زندہ ہے کہ آپ لوگ رمضان کیسے گزارتے ہو. ہستانوی رحمہ اللہ کو بھی خط لکھا کہ حضرت آپ کے رمضان کے معمولات کیا ہے تاکہ میں ان کی اتباع کر سکوں, میں ان کی کیا کر سکوں؟ اتباع کر سکوں. ہستانوی نے جو جواب دیا, ہستانوی نے فرمایا بھائی میرے 24 گھنٹے کے معمولات اس طرح ہے, میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے, کہ وہ پہلے سے اتنے بہترین ہیں کہ مجھے رمضان میں کسی طرح کی ترمیم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ویسے تو 1600 کتابوں کے مصنف نہیں, کتنی کتابوں کے, مجھے کوئی بھی ترمیم کرنے کی ضرورت نہیں. میں نے اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ پڑھا تھا کسی تاریخی کتاب میں, کہ ایک اللہ والے سے کسی نے یہ پوچھا تھا, ان کے کسی مرید نے, کہ جی اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ میری زندگی کی آخری رات ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا کچھ نہیں کروں گا. سامنے والے حیرت میں آ گئے, یہ پتہ چل جائے آخری رات ہے, کچھ نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں جی کچھ نہیں کروں گا. کیوں؟ انہوں نے کہا جو پیچھے سے میرے معمولات چل رہے آ رہے ہیں وہ الحمدللہ ٹھیک ہے, وہ کیا ہے, میں اسی کے مطابق رات گزاروں گا. یہ بھائی اللہ کے بہت مقرب بندے, یہ کیا ہے, اللہ کے بہت مقرب بندے. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.